اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سمری رائٹنگ کے متعلق۔ جب بھی کسی کہانی یا نظم وغیرہ کا اپنے آسان الفاظ میں 1/3 یعنی 1/3 الفاظ میں خلاصہ کیا جاتا ہے تو اسے سمری رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب سمری کی جاتی ہے تو جو پیسج سامنے آتا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ اس سے 3 گنا کم ہوتی ہے جو کہ اصل پیسج کی لمبائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اصل پیسج کے اندر 300 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ہمارے پاس صرف 100 الفاظ باقی رہ جانے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمری کی جو لمبائی ہے وہ اصل مضمون کے مقابلے میں خاصی کم ہوتی ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے جب سمری لکھی جاتی ہے تو اصل مضمون میں سے تمام غیر ضروری باتیں نکال کر صرف اہم باتوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے الفاظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سمری لکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں کسی غیر ضروری بات یا اپنی ذاتی رائے کو شامل نہ کیا جائے، اور جو اصل مضمون یا کہانی وغیرہ میں یا پھر نظم میں بات کہی گئی ہے صرف اسی بات کو ہی چند الفاظ میں سمرائز کر دیا جائے۔ ایک اور اہم بات جو سمری رائٹنگ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سمری کرتے وقت جب ہم ایک مرتبہ تحریر لکھ لیتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے پڑھ کے مزید ایڈٹ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں سے مزید اگر کوئی غیر ضروری باتیں نکالنی ہو یا جملوں اور الفاظ کی ترتیب وغیرہ تبدیل کرنی ہو تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ تو کسی بھی کہانی یا پیسج کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھنے کے بعد جب ہم اس کی سمری لکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈرافٹ 1 لکھ لیتے ہیں، یعنی جب اسے ایک مرتبہ سمرائز کر کے لکھتے ہیں تو وہ ڈرافٹ 1 کہلایا جائے گا۔ پھر جب اسے مزید ایڈٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں سے غیر ضروری باتیں وغیرہ نکال دی جاتی ہیں، تو پھر اسے دوبارہ نیٹ کر کے لکھا جاتا ہے اور وہ ڈرافٹ 2 کہلایا جائے گا۔ یعنی ہمیں بار بار اس پیسج کو ریڈ کرنا یعنی پڑھنا پڑتا ہے، پھر ہم اسے چیک کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں سے غیر ضروری باتیں وغیرہ نکال دیتے ہیں اور پھر اسے ری رائٹ کرتے ہیں یعنی دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے سمری کرتے وقت ہمیں ان مختلف سٹیپس کو دہرانا پڑتا ہے تاکہ بالآخر ہم ایک معیاری یعنی اچھی سمری لکھ سکیں۔ اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کا ڈرافٹ جو ہے وہ بالکل سمری کے عین مطابق ہے، یعنی اس پر پورا اترتا ہے، تو پھر آپ اس کو فائنل ڈرافٹ کے طور پر یا پھر فائنل سمری کے طور پر نیچ میں لکھ کر پیش کر سکتے ہیں چیک ہونے کے لیے۔ تو چلیے اب ہم سمری رائٹنگ سیکھنے کے لیے اس کہانی سے مدد لیتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے دی اینٹس اینڈ دا گراس ہاپر، یعنی چونٹیاں اور ٹڈا۔ تو چلیے سب سے پہلے اسے مل کر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ One bright day in late autumn, a family of ants was running about in the warm sunshine. یعنی موسم خزاں کے آخری دنوں میں چونٹیوں کا ایک خاندان جو تھا وہ تیز دھوپ میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، گرم دھوپ میں۔ Drying out the grain they had stored up during the summer. اور وہ ان دانوں کو خشک کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں انہوں نے گرمی کے موسم میں جمع کیا تھا۔ When a starving grasshopper, his fiddle under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat. اس موقع پر ایک ٹڈا، جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، چونٹیوں کے اس خاندان کے پاس آئے، اور اس ٹڈے کے پاس کیا تھا؟ اس کے ہاتھ میں ایک، یہ اس تصویر میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وائلن نما ایک ساز ہے جسے فڈل کہا جاتا ہے۔ تو ٹڈا جو تھا وہ بھوک سے نڈال ہو رہا تھا، اسے کہتے ہیں سٹارونگ۔ اور پھر اس نے آ کر چونٹیوں سے ہمبلی یعنی بڑے ادب کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ What? cried the ants in surprise. یعنی چونٹیاں ٹڈے کی اس بات سے چونک گئیں، بہت حیران ہوئیں، اور انہوں نے کہا کیا؟ Haven't you stored anything away for the winter? کیا تم نے سردیوں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا؟ What in the world were you doing all last summer? آخر تم پچھلی گرمیوں میں کیا کرتے رہے ہو؟ اب اگلے حصے کو پڑھتے ہیں۔
I didn't have time to store up any food, whined the grasshopper. यानी मेरे पास खाना जमा करने का वक्त ही नहीं था, टिड्डा बुड़बुड़ाया. I was so busy making music that before I knew it, the summer was gone. यानी मैं गाने बजाने में इस कदर मसरूफ था कि इससे पहले मुझे होश आता गर्मी का मौसम खत्म हो चुका था. The ants shrugged their shoulders in disgust. यानी चींटियों ने हकारत से यानी नफरत से अपने कंधों को झटका और वो कहने लगी, Making music, were you? They cried. Very well. Now dance. अच्छा तो तुम गाते बजाते रहे हो, वो चिल्लाई. बहुत खूब, चलो अब नाचो. And they turned their backs on the grasshopper and went on with their work. और उन्होंने टिड्डे से कमर मोड़ ली यानी उसे नज़रअंदाज कर दिया और वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गईं. There's a time for work and a time for play. तो अब यहाँ इस कहानी में जो सबक मिलता है उसका जिक्र हो रहा है कि काम का अपना वक्त होता है जबकि खेल का वक्त अलग होता है. यानी काम को काम के वक्त पर करना चाहिए और खेल को खेल के वक्त, वरना टिड्डे जैसा अंजाम हो सकता है. तो अब इस कहानी की समरी करने से पहले सवाल को अच्छी तरह से देखना होगा. अगर सवाल में आपसे सिर्फ समरी करने को कहा गया है तो उसमें कहानी के सबक वगैरह से मुतालिक कोई बात शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन अगर सवाल में इससे मुतालिक भी कहा गया है कि इसके सबक को भी साथ में बयान करें तो उसे भी चंद अल्फाज में यानी कम से कम अल्फाज में आपको साथ ही बयान करना होगा. इसके अलावा यहाँ आप जो देख रहे हैं स्पीच मार्क्स के निशान, यानी यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का यानी उन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जो किसी के कहे हुए अल्फाज हैं. तो इन्हें भी समरी के दौरान शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इनके मुतालिक अपने आसान अल्फाज में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में और बहुत मुख्तसर अंदाज में इनके मुतालिक हमें समरी के अंदर लिखना होगा. इसके अलावा समरी लिखते वक्त असल पैसेज के अंदर जो अल्फाज वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें दोहराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से लिखने की कोई कैद नहीं होती. मिसाल के तौर पर अगर लव स्टार्विंग असल पैसेज के अंदर इस्तेमाल किया गया है तो समरी करते वक्त इसकी जगह वेरी हंग्री के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं. तो पहला ड्राफ्ट लिखने से पहले पैसेज को एक मरतबा फिर से पढ़ा जाएगा और इसमें से गैर ज़रूरी बातों को कट किया जा सकता है यानी इसे एडिट किया जाएगा. जैसे कि इस पहले जुमले में आप देख सकते हैं वन ब्राइट डे इन लेट ऑटम. तो ये जो इजाफी मालूमात है इसको अगर कट कर दिया जाए और सिर्फ उन अहम बातों को देखा जाए यानी कहानी के सिर्फ अहम वाक़यात पर नज़र रखी जाए और इन्हें समरी में शामिल करने की कोशिश की जाए तो हमें बहुत आसानी मिलेगी. लिहाजा इसमें से हम गैर ज़रूरी बातों को निकालते चले जाएंगे. तो इससे आगे लिखा है अ फैमिली ऑफ एंट्स वाज रनिंग अबाउट. तो ये एक अहम बात है जिससे पता चल रहा है कि इस कहानी में कौन क्या कर रहा था. अब इसके बाद ये जो लिखा है इन द वार्म सनशाइन, इसको भी कट किया जा सकता है. लेकिन इसके बाद ये जो हिस्सा है ड्राइंग आउट द ग्रेन, ये अहम है क्योंकि इससे पता चल रहा है कि वो क्या कर रही थी. ड्राइंग आउट द ग्रेन दे हैड स्टोर्ड अप ड्यूरिंग द समर. इसके बाद इससे अगले हिस्से में भी हमने हिज फिडल अंडर हिज आर्म और हमली इन अल्फाज को काट कर जो हिस्सा बचा है वो इस तरह से है व्हेन अ स्टार्विंग ग्रासहॉपर केम अप एंड बेग्ड फॉर अ बाइट टू ईट. अब इसे हम साथ साथ अगर चाहें तो शॉर्ट भी करते जाएंगे. लाइक यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर फूड. तो अ बाइट टू ईट की जगह अब हमने सिर्फ फूड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया. इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ चार अल्फाज के बजाय सिर्फ एक लफ्ज़ के इस्तेमाल से इसे हमने शॉर्ट कर दिया है. तो समरी में चूँकि हमें इसे शॉर्ट करना होता है लिहाजा इस तरह की भी टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं. अब अगले हिस्से में आप देख सकते हैं कि कुछ एक किस्म की गुफ्तगू चल रही है जिसमें चूंटियाँ कुछ कह रही हैं. तो बजाय इन बातों को दोहराने के जब समरी की जाएगी तो सिर्फ इसके मुतालिक इशारतन बात की जाएगी कि चूंटियाँ जो थीं वो टिड्डे की बात सुनकर हैरान हुई और उन्होंने उससे पूछा कि उसने खाना क्यों नहीं जमा किया था. यानी इस बात को हम अपने अल्फाज में आसान बनाकर और चंद अल्फाज में लिखने की कोशिश करेंगे, यानी इसके लिए कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से ये जो अगला हिस्सा है जिसमें ग्रास हॉपर या टिड्डा जो है चूंटियों को जवाब दे रहा है कि वो
گرمیوں میں گاتا بجاتا رہا اور اس نے کھانا جمع نہیں کیا، تو اس حصے میں سے بھی غیر ضروری باتوں کا نکال کر صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ the grasshopper was busy making music in summer. تو یہاں آپ نے دیکھا the grasshopper was busy making music in summer، اور باقی چیزوں کو کٹ کر کے کس طرح سے اس کو ہم نے مختصر یعنی چھوٹا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے باقی کی بھی غیر ضروری باتوں کو کٹ کرتے ہوئے اب ہم صرف اہم باتوں کو دیکھیں گے۔ تو اگلے حصے میں بھی صرف یہ بات اہم ہے کہ they turned their backs on the grasshopper and went on with their work، یعنی چونٹیوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ اور جہاں تک یہ اس کہانی کے مورل یعنی سبق کا تعلق ہے تو اسے سمری کے اندر شامل کرنا اتنا اہم یا ضروری نہیں ہے، یہ سوال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں اس کے متعلق پوچھا گیا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو عمل ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا جس میں میں نے غیر ضروری باتوں کو کٹ کیا اور کچھ لمبی باتوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی، یہ عمل ایڈیٹنگ کہلایا جاتا ہے۔ اب میں باقی بچی ہوئی لائنوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گی، اسے ریڈ کرنا کہتے ہیں، یعنی یہ ہے ریڈنگ کا عمل، یہ ایک قسم کا ہم اسے ری چیک کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے ری رائٹ کیا جائے گا یعنی اسے لکھا جائے گا اور وہ کہلایا جائے گا ڈرافٹ 1۔ تو اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ A family of ants was running about drying out the grain they had stored up during the summer when a grasshopper came up and begged for food۔ اور اگر اگلے حصے کو اپنے الفاظ میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں The ants were surprised and asked the grasshopper why he did not have any food۔ اور پھر اگلی بات کو اس طرح سے سمرائز کیا جا سکتا ہے The grasshopper replied he was busy making music in summer۔ اور اب یہاں دے کی جگہ دی اینٹس کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ ہو جائے گا دی اینٹس ٹرنڈ their backs on the grasshopper and went on with their work۔ لیکن اب بہتر یہ ہوگا کہ ان بچے ہوئے الفاظ کو پڑھنے کے بعد یعنی ریڈنگ کے عمل سے گزرنے کے بعد اب ہم جب ڈرافٹ لکھنے لگیں تو اسے اپنے ذہن سے لکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اسی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ اور ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کسی اضافی بات کو شامل نہیں کرنا، یعنی اپنی طرف سے کسی اور بات کا اس میں اضافہ نہیں کرنا۔ تو اب یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اور ایڈٹ کرنے کے بعد میں نے ڈرافٹ 1 لکھنے کی کوشش کی اور کس طرح سے میں نے اسے پھر مزید ایڈٹ کر کے ڈرافٹ 2 لکھا اور پھر اسے فائنل ڈرافٹ کے طور پر پیش کیا کیونکہ وہ مجھے سمری کے لحاظ سے بالکل مناسب لگ رہا تھا۔ تو ڈرافٹ 1 کو مل کر پڑھتے ہیں۔ The story is about ants and a grasshopper، یعنی یہ کہانی چونٹی اور ٹڈے کے متعلق ہے۔ The ants were very hard working and they had collected their food for winter in time، یعنی چونٹیاں بہت محنتی تھیں اور انہوں نے اپنا سردی کا جو کھانا تھا اسے وقت پر جمع کر لیا تھا۔ When the ants were drying the collected grains, a grasshopper came by and asked for food۔ جب وہ کھانا جمع کر رہی تھی تو ایک ٹڈا ان کے قریب آیا اور اس نے ان سے کھانا مانگا۔ The ants inquired why he did not have his own food، اور چونٹیوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس اس کا اپنا کھانا کیوں موجود نہیں تھا۔ The grasshopper told them how he had wasted time in playing music instead of collecting food۔ تو اس نے انہیں بتایا یعنی ٹڈے نے بتایا کہ وہ کس طرح سے گانے بجانے میں اپنا وقت ضائع کرتا رہا اور اس نے کھانا جمع نہیں کیا تھا۔ The ants refused to help him، چونٹیوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ Therefore the moral of the story is that we should never waste our time when we have some important work to do، we should play in our free time۔ تو لہٰذا چونٹیوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی اہم کام کرنا ہو تو اس وقت ہمیں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے اور کھیل کو صرف فارغ وقت میں کھیلنا چاہیے۔ تو اس ڈرافٹ 1 کو لکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ابھی بھی خاصا لمبا ہے اور اسے 1/3 الفاظ تک لانے کے لیے میں نے اس میں سے مزید غیر ضروری باتوں کو جیسا کہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے چونٹیاں جو ہے دانے کو خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کس طرح سے گراس ہاپر ان کے قریب آیا وغیرہ، اس طرح کی باتوں کو میں نے یہاں سے اس میں سے کٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آخری حصہ ہے جس میں کہانی کے سبق سے متعلق بتایا گیا ہے اسے بھی میں نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ تو ڈرافٹ 1 کو ایڈٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اسے ریڈ کیا اور پھر اپنے ذہن سے اپنے الفاظ میں یعنی آسان الفاظ میں اسے یہاں لکھنے کی کوشش کی اور اس طرح سے یہ بن گیا ڈرافٹ 2۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں۔
دس اسٹوری از اباؤٹ ants اینڈ اے گراس ہاپر، یعنی یہ کہانی چونٹی اور ٹڈے کے متعلق ہے. دی ants were very clever and smart. چونٹیاں جو تھیں وہ بہت چالاک اور ہوشیار تھیں. دے کلیکٹڈ their فوڈ ان سمر ٹو یوز اٹ فار ونٹر. انہوں نے گرمیوں میں سردیوں کے لیے کھانا جمع کر لیا تھا. دا گراس ہاپر ویسٹڈ ہز ٹائم ان پلئنگ میوزک اینڈ ڈڈ ناٹ ہیو اینی فوڈ فار ونٹر. جبکہ ٹڈے نے گانے بجانے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا اور سردیوں میں اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. وین ہی became hungry and asked the ants for food, they refused to help him. اور جب اسے بھوک لگی تو اس نے چونٹیوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا یہ ہے ڈرافٹ 2. یہ اصل پیسج کا جو ہے صرف 1/3 حصہ ہے. اس میں صرف اہم باتوں کو شامل کیا گیا ہے اور اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ نہیں کیا گیا. لہٰذا یہ سمری کے اصولوں کے عین مطابق ہے اور اس میں مزید کچھ ایڈٹ وغیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اس ڈرافٹ 2 کو میں نے فائنل ڈرافٹ کے طور پر پیش کیا ہے. تو لہٰذا اس طرح سے سمری کی جاتی ہے اور اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے اسے بار بار ری پلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اسی کہانی سے متعلق پیرافریزنگ کرنے کا یعنی تشریح کرنے کا طریقہ سیکھیں گے.